بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ 1971 کی بات ہے کہ ایک مصری ڈاکٹر نے یورپی پریس کو ایک خط لکھا کہ آب زمزم پینے کے قابل نہیں ہے۔ مصری ڈاکٹر کا بیان اس مفروضے پر مبنی تھا کہ خانہ کعبہ ایک نشیبی جگہ سطح سمندر سے نیچے ہے اور مکہ شہر کے مرکز میں واقع ہونے کے باعث شہر کا سارا گندا پانی زمین میں سرایت کرنے کے بعد آب زمزم میں گرتا ہے۔ خوش قسمتی سے یہ خبر شاہ فیصل تک بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے بلا تاخیر زراعت اور ذرائع آب کی وزارت کو حکم دیا کہ آب زمزم کے نمونے یورپین لیبارٹریز کو یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے جائیں کہ کیا آب زمزم پینے کے قابل ہے یا نہیں۔ وزارت نے جدہ میں قائم پلانٹ پاور اینڈ ڈیزالینیشن کو یہ کام سونپا۔ میں اس پلانٹ میں بطور کیمیکل انجینئر کام کر رہا تھا، جس کا کام سمندری پانی کو پینے کے قابل بنانا تھا۔ پلانٹ کی انتظامیہ نے آب زمزم کے معاملے سے نبٹنے کے لیے مجھے منتخب کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ آب زمزم بظاہر کیا ہے۔ میں مکہ گیا اور خانہ کعبہ کے حکام کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں اپنی آمد کے مقاصد سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ایک آدمی میرے ساتھ کر دیا تاکہ تحقیق کے دوران میں مجھے جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ پوری کرے۔ جب ہم آب زمزم پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہ پانی کا ایک گڑھا ہے جسے ہم چھوٹا سا تالاب کہہ سکتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کنواں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے اب تک یعنی ہزارہ سال سے ہر سال حاجیوں کو کروڑوں گیلن پانی فراہم کر رہا ہے۔ میں نے اپنا کام کنویں کی پیمائش سے شروع کیا۔ میں نے اپنے معاون آدمی سے کہا کہ وہ مجھے کنویں کی گہرائی بتائے۔ اس نے پہلے غسل کیا اور پھر وہ کنویں میں اتر گیا۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ پانی کی سطح اس کے کندھوں سے ذرا اوپر تھی۔ اس کا قد 5 فٹ 8 انچ تھا۔ اس کے بعد اس نے کنویں کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اسے ہدایت تھی کہ اس دوران میں وہ سیدھا کھڑا ہو کر چلے اور پانی میں ڈبکی نہ لگائے۔ کنویں میں اس طرح چلنے کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ کنویں میں پانی کی کوئی گزرگاہ یا پائپ لائن تو نہیں ہے جن سے کنویں میں پانی آتا ہے۔ آدمی نے بتایا کہ کنویں کے اندر سے کوئی گزرگاہ یا کوئی بھی پائپ لائن نہیں ملی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ آب زمزم پر جو ٹرانسفر پمپ لگا ہوا ہے اس کے ذریعے تیزی کے ساتھ کنویں سے پانی نکالا جائے۔ اس طریقے پر عمل کرنے سے پانی کی سطح گرے گی اور کنویں میں جن راستوں سے پانی داخل ہوتا ہے ان کی شناخت اور مقامات کا تعین آسان ہو جائے گا۔ اس پر عمل کیا گیا مگر حیرت ناک طور پر وہاں کچھ بھی نہ دیکھا جا سکا، مگر میں جانتا تھا کہ صرف یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم کنویں میں آنے والے پانی کے راستے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے پمپ کو دوبارہ چلانے کا فیصلہ کیا۔ اس دفعہ میں نے آدمی کو کنویں میں کھڑا کر دیا اور اسے کہا کہ وہ ایک ہی جگہ پر چوکس کھڑا رہے اور اس دوران ہوشیاری سے کنویں میں وقوع پذیر ہونے والی کسی بھی غیر معمولی بات کو نوٹ کرے۔ کچھ ہی دیر بعد اچانک اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور چلایا، الحمدللہ میں نے اسے پا لیا ہے۔ جونی کنویں کے پیندے سے پانی باہر نکلتا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ریت میرے پاؤں کے نیچے ناچ رہی ہو۔ پمپنگ کے دوران اس نے کنویں کا چکر لگایا اور ہر جگہ یہی صورتحال محسوس کی۔ در حقیقت کنویں کے پیندے سے کنویں میں ہر جگہ برابر پانی داخل ہو رہا تھا جو پانی کی سطح کو برابر رکھتا تھا۔ اپنے مشاہدات ختم کرنے کے بعد میں نے یورپین کے لیے پانی کے نمونے لیے۔ مکہ چھوڑنے سے پہلے میں نے مکہ کے حکام سے مکہ میں واقع دیگر کنووں کے بارے میں بھی پوچھا۔ مجھے بتایا کہ مکہ میں دیگر کنویں تقریباً خشک ہیں۔ جدہ پہنچ کر میں نے اپنے باس کو اپنی تحقیق سے آگاہ کیا۔ اس نے بڑی دلچسپی سے میری باتوں کو سنا مگر نامعقول رائے دیتے ہوئے کہا کہ آب زمزم کا اندرونی طور پر بحیرہ احمر سے کنیکشن ہوگا۔
مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ کیونکہ مکہ بحیرہ احمر سے 75 کلومیٹر دور ہے، اور پھر مکہ کی حدود میں آب زمزم سے پہلے جو کنویں آتے ہیں وہ عموماً خشک رہتے ہیں۔ یورپین لیبارٹریوں نے آب زمزم کے ٹیسٹ کے بعد جو تجزیاتی رپورٹ دی وہ تقریباً وہی تھی جو ہماری لیبارٹریوں نے دی تھی۔ آب زمزم اور دیگر پانی میں فرق صرف یہ تھا کہ آب زمزم میں کیلشیم اور میگنیشیم نمکیات کی مقدار کچھ زیادہ تھی۔ ان نمکیات کی مقدار زیادہ ہونے کے باعث اس پانی سے تھکے ہوئے حاجی بھی تر و تازہ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آب زمزم میں فلورائڈ بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے آب زمزم جراثیم کش اثرات بھی رکھتا ہے۔ یورپین لیبارٹریوں نے واضح طور پر لکھا کہ پانی مکمل طور پر پینے کے قابل ہے۔ اس طرح مصری ڈاکٹر کا بیان غلط ثابت ہو گیا۔ جب شاہ فیصل کو یہ بتایا گیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور رپورٹ یورپین پریس کو فراہم کرنے کا حکم دیا۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم تھا جس نے ہمیں اس طرح آب زمزم کی کیمیائی ساخت جاننے کا موقع فراہم کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جوں آپ مزید تحقیق کریں گے، آب زمزم کے زیادہ سے زیادہ عجائبات آپ کے سامنے آئیں گے، اور اس پانی کے معجزات پر آپ کا یقین بڑھتا جائے گا۔ اس صحرائی زمین میں دور و نزدیک سے حج کے لیے آنے والے افراد کے لیے یہ پانی اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ آب زمزم کی چند خاص خصوصیات ملاحظہ فرمائیں۔ آب زمزم کبھی خشک نہیں ہوا، اس کے برعکس اس نے پانی کی ضروریات ہمیشہ پوری کی ہے۔ جب سے یہ وجود میں آیا ہے اس کے ذائقے اور نمکیات کی کمپوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ پینے کے لیے موزوں آب زمزم کی یہ خاصیت ہمیشہ سے عالمی طور پر تسلیم شدہ ہے۔ دنیا کے ہر کونے سے حاجی ہر سال مکہ آتے ہیں اور گزشتہ 14 صدیوں میں آب زمزم کے خلاف کوئی شکایت سننے میں نہیں آئی ہے۔ حاجی ہمیشہ اس سے لطف اندوز ہوئے ہیں جو انہیں تر و تازہ رکھتا ہے۔ شہروں میں سپلائی کیے جانے والے پانیوں میں کلورین یا دیگر کیمیکل ملائے جاتے ہیں، مگر آب زمزم میں آج تک کلورین یا کوئی دوسرا کیمیکل نہیں ملایا گیا ہے۔ دنیا بھر میں تقریباً تمام ہی کنوؤں میں نباتاتی نشوونما ہو جاتی ہے جس سے پانی پینے کے قابل نہیں رہتا، کیونکہ نباتاتی نشوونما سے ذائقہ اور بو تک میں فرق آ جاتا ہے، مگر آب زمزم میں نباتاتی نشوونما کے دور دور تک نشان دکھائی نہیں دیتے۔ صدیوں پہلے یہ کنواں اس وقت وجود میں آیا جب حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا مروہ میں دوڑ رہی تھیں، اور حضرت اسماعیل کے اینیا زمین پر مارنے سے پانی کا چشمہ پھوٹا، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے وہ کنواں بن گیا۔ پانی نے آب زمزم اور کنویں نے چاہے زمزم کا نام پایا۔ ناقابل یقین سچے واقعات۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔